اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد اللہ تبارک و تعالی ونصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلاة والتسلیم وعلى آلہما واصحابہما اجمعین اما بعد فقال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 183۔ عزیزان محترم، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ شروع سے آخر تک عظمتوں والا، برکتوں والا، رحمتوں والا ہے، چاہے دن کا حصہ ہو یا رات کی مبارک گھڑیاں ہو۔ اسی وجہ سے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ دن کا روزہ فرض، رات کا قیام مستحب۔ کوئی گھڑی عبادت بندگی سے خالی نہیں، عظمتوں، برکتوں، رحمتوں کو لوٹنے سے خالی نہیں۔ اس لیے ایک مومن بندے کی زندگی کو تقوی میں اور پرہیزگاری کے سانچے میں ڈھالنے کے لیے رمضان المبارک کا جیسا کوئی مہینہ نہیں۔ رمضان المبارک یہ مقدس مہینہ ٹرینر ہے باقی کے سارے 11 مہینوں میں زندگی گزارنے کے طرز، لائف اسٹائل کیا ہو، اگلی زندگی میں ایک مومن بندے کی زندگی کیسی ہو، طرز زندگی کیسی ہو، اس کی ایکٹیویٹیز کیسی ہو، رمضان المبارک کا مہینہ پورا ٹرین کرتا ہے، پورا بتا دیتا ہے۔ رات بھی کیسی بتائے، دن بھی کیسا گزارے۔ یہ نہیں کہ صرف 5 وقت کی نماز پڑھ لی، اگر اللہ توفیق دیا 2 وقت کا ذکر کر لیے، فرض روزے رکھ لیے، نہیں۔ زندگی اور زندگی کے سارے امور اللہ کی مرضی کے سانچے میں ڈھالنا ہے، اس فریم میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے طور پر دیا ہے، اس میں اپنی فوٹو کو سیٹ کرنا ہے، اپنی لائف اسٹائل کو سیٹ کر دینا ہے۔ جب کہیں ایک مومن بندے کی زندگی متقیانہ اور پرہیزگارانہ ہوتی ہے اور گناہوں سے بچانے والی بھی ہوتی ہے۔ میں نے جس آیت شریفہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، مشہور آیت شریفہ ہے، بارہا آپ نے معنی سنا، معنی ذہن میں ہوں گے، لیکن آج ایک بہت خاص نقطہ، بہت اہم پوائنٹ آپ کے سامنے رکھوں گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری امتوں میں افضل امت محمدیہ کیوں بنایا۔ ساری شریعتوں میں اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کی شریعت کو کیوں افضل بنایا، اور اسی افضل شریعت کو افضل طریقے سے فالو کرنے والوں کا نام مہدوی، گروہ مہدویہ۔ ہم کبھی نیچے نہیں جاتے، آج کل کے دور کی بات نہیں ہے، مہدویہ دور کے ابتدائی حضرات کی روش کو دیکھ لیے تھے، شریعت مصطفیٰ کی اس عالیت والی روش کو اختیار کیے جس کی وجہ سے خدا ان کا ہو گیا، وہ خدا کے ہو گئے۔ عزیزان محترم، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ چینجز لانے والا ہے، بدلنے والا، موٹیویٹ کرنے والا ہے۔ بدلنا ہے، اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ پہلے جھوٹ بولتے تھے، اب کم از کم روزے کی وجہ سے رکو۔ پہلے گالی دیتے تھے، کم از کم روزے کی وجہ سے تو رکو۔ یہ بدلنے والا ہے، اور جو انسان اپنی سوچ، اپنا مزاج نہیں بدلتا، وہ کسی چیز کو بدلنے کے قابل نہیں ہوتا۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ بدلنے کی کیپیسٹی، صلاحیت، طاقت، اسٹرنتھ دے رہا ہے کہ بدلو اپنے آپ کو۔ متقیانہ اور پرہیزگارانہ زندگی گزارنے کے لیے رمضان المبارک بہت بڑا ذریعہ ہے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، تم پر بھی روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ ریزن کیا ملا؟ پہلے کے لوگوں پر بھی روزے فرض تھے، تم پر بھی روزے فرض ہیں، لیکن میں جیسا عرض کیا کہ پہلے کے لوگوں پر روزے فرض ضرور تھے، لیکن امت محمدیہ پر روزوں کی جو حلاوت ہے، روزوں کا جو صلہ ہے، جو بدلہ ہے، جو ریوارڈ دیا جانے والا ہے، ویسا نہیں تھا۔ جو خصوصیت امت محمدیہ کے روزے داروں کی ہے، اس میں کی بڑی بڑی خصوصیتوں سے پچھلی ساری امتیں روزہ رکھنے کے باوجود محروم تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کو وہ نعمتیں عطا کی ہے۔ تو روزہ تقویٰ پرہیزگاری کا ذریعہ ہے، ڈھالتا ہے، نکھارتا ہے، پاکیزہ بنانے کا ذریعہ ہے۔ عزیزان محترم، جتنی روحانی ترقیات ہیں، جتنا انسان اسپریچول اپنے آپ کو ہائی لیول پر لے جانا چاہتا ہے، ترقی کرنا چاہتا ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، دیکھ لیجئے، میں مثال دے رہا ہوں، آج کل کے بچوں کو ذرا جو چھوٹا کھلونا ہے بڑا دل کو بھاتا ہے، موبائل میں گیم ہوتا، ایک گیم میں کئی اسٹیپ ہوتے، فرسٹ اسٹیپ پار کرنے کے بعد ہی سیکنڈ اسٹیپ پر جا سکتے ہیں۔ فرسٹ اسٹیپ میں جو بونس ملتے ہیں وہ لیتے ہوئے جانا ہے، پھر دشمن کو سے وار کرتے بچتے بچاتے جانا ہے، سیکنڈ اسٹیپ آتا، سیکنڈ سے تھرڈ تک۔ تو جب کہیں بہت کم لوگوں کے گیم کمپلیٹ ہوتے ہے نا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ اسپریچولی آپ کو اسٹرانگ کرنا چاہ رہا ہے، متقی پرہیزگار بنو، مضبوط بنو، روحانی ترقی، آپ کا سول اتنا طاقتور ہو جائے کہ آپ سیر روحی کے قابل ہو جائے، اللہ کے قرب و جوار میں اللہ تعالیٰ پر فضل کرے، کم از کم رویت یعنی خواب میں آپ کو اپنا جلوہ دکھا دے، یا اپنے حبیب کا جلوہ دکھا دے، یا اپنے خلیفے کا جلوہ دکھا دے، اور آگے بڑھتے جاؤ، جو کرنا ہے کرو۔ تو یہ جو ترقی ہے، روحانی جتنی ترقی ہے، وہ صرف تقوی کی وجہ سے ملتی ہے۔ گناہوں سے بچنا، دشمن سے بچنا، جیسا گیم میں دشمن کو فش مارتے جا رہے ہیں، آگے بڑھتے جا رہے ہیں، ویسے دشمن شیطان، نفس، شیطان، مخلوق، دنیا، ان کو سب کو فنا کرتے ہوئے آگے جانا ہے۔ تو یہ دونوں یعنی روحانی ترقیات، روحانی ترقیوں کا اور گناہوں سے بچنے کا اصل جو ذریعہ ہے، اصل جو وسیلہ ہے، جو ٹرینر ہے، ماسٹر کی ہے، وہ ہے تقویٰ، پرہیزگاری۔ اللہ تعالیٰ آیت میں بھی یہی بتا دیے، پہلے لوگوں پر بھی فرض، تم پر بھی فرض، ریزن یہ کہ تقویٰ اور متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ طے شدہ بات ہے، یہ فارمولہ طے شدہ ہے۔ جہاں ایمان ہوگا وہاں تقویٰ لازماً ہوگا، جہاں تقویٰ ہوگا وہاں پر لازماً ایمان ہوگا۔ تو اب ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ایمان تو ہے تقویٰ نہیں، یا تقوی کا ڈھونگ کر رہے ہیں لیکن ایمان میں کچے پکے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں نے جس آیت شریفہ میں آپ کو خصوصی طور پر جو نقطے پر لانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اب بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ پہلے کیا فرمائے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے، کتبا تم پر فرض، علیکم تم پر فرض کیے گئے، کما جیسا کہ، کتبا علی الذین من قبلکم تم سے پہلے کے امتیوں پر، تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ فائدہ تمہارا ہی ہے، متقی تم بن جاؤ۔ تو حکم کیا ہوا ایمان والوں کو کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، اور روزے فرض ہونے کی غرض و غایت یہ ہے کہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اب میں جو خاص نقطہ بتانے والا ہوں ذرا غور سے سنیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں بے شمار آیتوں میں سے میں 2-3 ایگزامپل کے طور پر لے رہا ہوں، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو تم تقویٰ اختیار کرو، جیسا کہ اس سے تقویٰ ڈرنے کا حق ہے، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ یعنی تقوی کا اختیار کرنے کا حکم دیا گیا، اس کے بعد اس کا حکم ہے کہ تقویٰ کیوں اختیار کرے۔ دوسری آیت شریفہ ہے
کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں میں ہو جاؤ۔ تقوی کے ساتھ ہی حکم آ رہا ہے۔ اس آیت شریفہ میں روزے میں کیا ہے کہ اے ایمان والو روزہ رکھو، جیسا کہ پچھلے لوگوں پر فرض تھا تم پر بھی فرض ہے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اب یہ جو میں مثال کے طور پر آیتیں پیش کر رہا ہوں، اس میں تیسری آیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، اللہ کا ڈر پیدا کرو، وقولوا قولا سدیدا، اور کھری کھری بات، سچی سچی بات، سیدھی سیدھی بات کر دو۔ یا پھر یہ کہ ایک آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اللہ سے ڈرو اور اس دن کو پیش نظر رکھو، اس دن کی تیاری خوب کر لو کل کی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ پہلے تقوی کا حکم دیے، تمام آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کو مخاطب پر فرمائے، پھر حکم دیے، تقوی کا حکم دیے۔ لیکن میں جس آیت شریفہ کی تلاوت کا شرف حاصل کر کے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مومن بندوں کو پہلے روزے کی فرضیت کا حکم دیے، دیگر اور یعنی سچ بولو، صادقوں کے ساتھ ہو جاؤ اور آخرت کی تیاری کرو، یہ حکم تقوی کے ساتھ ہی آ رہا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ روزے کا حکم کیسے دے رہے ہیں؟ پہلے بتا دیے کہ روزے تم پر فرض کیے گئے جیسا کہ اور لوگوں پر، پچھلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بنو۔ یعنی بے شمار آیتوں میں اللہ تعالیٰ تقوی کو اختیار کرنے کا حکم دے رہے ہیں، اور تقوی کے ساتھ ساتھ جن باتوں کو کرنے کا حکم دے رہے ہیں وہ فوری آ رہے ہیں۔ لیکن روزہ چونکہ اتنی افضل عبادت ہے، اتنی اعلیٰ ترین عبادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سال کے 12 مہینوں میں سے ایک مہینے میں رکھا، چند دن نہیں رکھا، پورا ایک مہینہ کھانے پینے سے رکنا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو یہ روزے کی اہمیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ دیکھو سارے احکامات سے پہلے تقوی اختیار کرنے کا میں نے حکم دیا، سچ بولو، صادقوں کے ساتھ رہو، تقوی اختیار کرنے کے بعد ہی میں نے سارے احکامات کے حکم دیے۔ لیکن روزہ ایک ایسا حکم ہے جسے اختیار کرنے کے بعد تقوی ملتا ہے۔ یہ خاص نقطہ ہے روزے کا، یہ خاص اہمیت کی بات ہے روزے کی کہ سارے احکامات تقوی اختیار کرنے کے بعد ملتے ہیں، دیے جاتے ہیں۔ اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اللہ سے ڈرو اور سچ بات کہو، فوری۔ لیکن روزے کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے پہلے حکم دیا، اس کے بعد تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا۔ لہٰذا تقوی کب پروان چڑھتا ہے، تقوی کسے کہتے ہیں؟ تو تقوی کی ایک چھوٹی سی مثال اگر میں آپ اس کو ایک ٹیسٹر کے طور پر اپنی زندگی میں لاگو کر لیں تو بڑی آسانی ہوگی۔ جسمانی لذتوں اور آخرت کی نعمتوں دونوں میں فرق کرنے کی کیپیسٹی آ جانا، تو آدمی آسانی کے ساتھ متقی بن جاتا ہے۔ جسمانی لذتوں کو اور آخرت کی نعمتوں کو ہمیشہ قائم رہنے والی، چونکہ جسم عارضی، لذتیں بھی عارضی، آخرت کی نعمتیں دائمی۔ تو اس وجہ سے آدمی متقی نہیں بنتا ہے، وہ جسمانی لذتوں کو، جسمانی امپرومنٹ کو اہمیت دیتا ہے۔ اور قرآن کہہ رہا ہے کہ روزے کی اصل غرض و غایت یہ ہے، کھانے پینے سے رکنے کی اصل وجہ، تم کو جو روکا جا رہا ہے، رکایا گیا ہے ایک مہینے میں، اس کی اصل وجہ ہے تقوی اور پرہیزگاری۔ یعنی تم میں یہ صلاحیت پیدا ہو جانا کہ جسمانی لذتیں کیا ہیں اور جسمانی لذتوں کو میٹنے والی چیزیں کیا ہیں، جسمانی لذتوں کو کیسا مٹایا جاتا ہے، جسمانی لذتوں کو کس طرح کم کرنا چاہیے، کس طرح کم ہونا چاہیے، یہ صلاحیت تقوی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ اور آخرت کی نعمتیں کیسی ہیں، آخرت کی نعمتیں کسے ملنے والی ہیں، آخرت کی نعمتیں کنہیں دی جانے والی ہیں،
یہ جب صلاحیت پیدا ہو جائے گی تو پھر تقویٰ اللہ کے فضل سے ایک مومن بندے کے پاس آسانی کے ساتھ پیدا ہو جائے گا۔ حاضرین محترم، اللہ رب العالمین کو راضی اور خوش کرنے کے لیے آداب و شرائط کے ساتھ جب ایک مومن بندہ روزے دار بن جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خوشنودی اور اس کی رضامندی کے سچے جذبے کے ساتھ جو روزہ رکھا ہے اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تقویٰ جیسی دولت سے سرفراز فرما دیتا ہے۔ اور جب تقویٰ مل جاتا ہے تو دیگر سارے احکامات اور ان احکامات پر عمل کرنا مومن بندے کو آسان دکھ جاتے ہیں، آسانی مہیا ہو جاتی ہے۔ آپ پریکٹیکلی کر کے دیکھ لیجئے۔ ڈر خوف کا مطلب یہ نہیں کہ ذرا یوں ڈرے جیسا کرے لیکن پھر وہی کام نہیں۔ ڈر کا مطلب یہ ہے کہ اندر باہر، روشنی میں، اجالے میں، ہر جگہ اللہ رب العالمین کی ذات موجود ہے۔ دیکھنے والا عالم الغیب والشہادہ ہے، سب جانتا ہے، بلکہ دلوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے۔ یہ سوچتے ہوئے اگر عمل کریں گے اور کرنے سے پہلے یہ سوچیں گے تو پھر تقوی کی جو صفت ہے، پرہیزگاری کا جو جذبہ ہے انسان میں خود بخود پیدا ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے، یہ کووڈ-19 کا چکر ایسا چلا، موت کا خوف سب کو ستایا، سب پریشان ہو گئے۔ کیا کرنا بھائی؟ ویکسین کا ڈوز لو، ایک ڈوز لیے، نہیں دوسرا بھی ڈوز لینا، پورا اچھا الو بنائے، دنیا میں اچھا الو بنا کے ایک ڈوز، دو ڈوز لیے۔ اس کے بعد پھر کیا نکلا آخر میں؟ بوسٹر نکلا۔ بوسٹر ایک ایسا ڈر پیدا ہو گیا۔ ہم ہمارے بچپن میں اسکول لائف میں سنے تھے، یوگوسلاویا کا غالباً پریسیڈنٹ کچھ تھا، بچپن کی بات ہے، دیکھیں یاد اچھی ہے، ٹیٹو کچھ نام تھا اس کا غالباً۔ اس کو کئی دن تک موت سے بچنے کے لیے وینٹیلیٹر لگا کر رکھے تھے۔ آخری میں وہی مہینوں کے بعد انہیں بلا کر بولا، یہ آرٹیفیشل لائف سے زچ آ کے نکالو، قید کی زندگی چھوڑو، مجھے آزاد پنچھی بناؤ۔ تو یہ بوسٹر کا چکر ایسا چلا، آپ ٹریول کر رہے ہیں، کووڈ-19 کی رپورٹ کمپلسری، آپ ویکسین لیے، ایک لیے، دو لیے، بوسٹر بھی لے لیے، دن بول کے بوسٹر بھی لے لیے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے، یہ روحانیت کو بوسٹ کرنے والا ہے، بوسٹر ہے۔ ارے روزے کو چھوڑ دے رہے ہیں، یا پھر روزہ ایسا رہے کہ جس میں ملاوٹ بھی ہے، بددیانتی بھی ہے، دھوکہ بھی ہے، جھوٹ بھی ہے، مکر بھی ہے، فریب بھی ہے۔ ارے کیسا روزہ ہے یہ؟ بوسٹر لگا کے پھر بھی ایسے روحانیت مر جانے کا ڈر اور خوف پیدا ہونا، یہ تقویٰ پرہیزگاری ہے۔ اس کے لیے بوسٹر، یہ نماز ہے، روزہ ہے، ذکر اللہ ہے، تو روزہ بہت بڑا بوسٹر ہے۔ اسے چھوڑ دے کر اب موت سے ڈر رہے ہیں۔ ارے موت سے کس کو رستگاری، آج وہ تو کل ہماری باری، یہ تو سلسلہ چل رہا ہے، لیکن اس کے باوجود سوچتے ہیں کہ کیسا ہوگا۔ لیکن گناہوں کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ روزہ رکھنے کی توفیق دے رہا ہے، تو پھر ہمیں پورے احتیاط کے ساتھ روزہ رکھنا چاہیے۔ اور روزے کی فرضیت کی اصل وجہ بتا دیا گیا کہ تقویٰ اور پرہیزگاری۔ یہ شکر ہے گناہ کی کوئی بدبو نہیں ہوتی، شکر ہے گناہ کی کوئی بدبو نہیں ہوتی، ورنہ یہ دنیا رہنے کے قابل نہیں ہوتی۔ اگر گناہ کی بدبو ہوتی تو ایک دوسرے کی بدبو سے کون جی سکتا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ یہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے کی بڑی عبادت روزہ مومن بندے کی سول کو بوسٹر لگانے والا ہے، اس کی روح کو اسٹرانگ اور مضبوط کرنے والا ہے، اسٹرینتھ دینے والا ہے، طاقت عطا کرنے والا ہے۔ تو اسے پورے آداب اور شرائط کے ساتھ رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہماری ہر عبادت صرف اور صرف تیری رضا اور خوشنودی کے لیے ہو، ہم عبادتیں کرتے ہوئے گناہوں سے بھی پورے طور پر بچے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔